حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے واجب الاحترام مسلمان بھائیوں اور انتہائی احترام کی قابل میری مسلمان بہنوں، میں نے اللہ کے پاک کلام سے کئی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور آقا کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ ان آیات کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے شرف کی بات ہے کہ آپ حضرات سے میری ملاقات ہو رہی ہے اور انتہائی خوبصورت گاؤں کی ایک انتہائی خوبصورت مسجد اور اس مسجد میں بیٹھے ہوئے میرے انتہائی نورانی چہرے والے یہ مسلمان بھائی، آپ سب کو دیکھ کر دل کی گہرائیوں سے یہ دعائیں نکل رہی ہیں کہ رب العالمین اس مسجد کو بنانے والے، اس مسجد کو آباد کرنے والے، اس مسجد کی تعمیر کرنے والے اور اس مسجد کی رونق کو بڑھانے والے رب العالمین سب کی نیکیاں قبول فرما۔ جو تیرے پاس پہنچ چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو جنت کے بغیچے بنا، اور جو زندہ ہیں رب العالمین اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ان کے گھروں کو بھر دے، ان کی زندگیوں کو ایسا بنا دے کہ جو زندگی تجھے راضی کرے اور تجھے خوش کرے، جس سے تو خوش ہو جائے، جس سے تو راضی ہو جائے، اور رب العالمین ہم سب کو اپنی جنتوں کے اندر اکٹھا فرمانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے جام نصیب فرمانا اور آقا کائنات کی شفاعت نصیب فرمانا۔ اور میرے بھائیوں، یہ زندگی دراصل ایک سفر ہے، ہم سب اس سفر کو طے کر رہے ہیں، جہاں جس کی منزل آتی ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا، کوئی ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہا، جو بھی آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے، لیکن اللہ نے ایک مشن دے کے، اللہ نے ایک ٹارگٹ دے کے دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ ٹارگٹ کیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ، کہ جنوں اور انسانوں کو ہم نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ رب کی بندگی کریں۔ اور اللہ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور دیکھو کہ کل اللہ کے ہاں تم کیا جمع کروا رہے ہو۔ اس دنیا کی زندگی میں اپنی آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے اللہ کے پاس کیا ڈپازٹ کروا رہے ہو، کیا جمع کر رہے ہو۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے اس نے اللہ کے ہاں کیا پیش کیا ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، دوستو، میری بہنوں، مجھے یہ بات کہتے ہوئے کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہماری کامیاب و کامران تب ہی بن سکتی ہے کہ اس زندگی میں ہم دو چیزیں اپنا لیں، ایک اللہ کی توحید کو اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کو۔ یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یہ کلمے کے بھی دو پارٹ ہیں، دو حصے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کی توحید ہے، محمد رسول اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور آپ کی پیروی ہے۔ اور میں نے جو قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ ساری آیات ہمیں اسی بات کی طرف دعوت دیتی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، اپنی زندگی میں صداقت، سچائی کو اختیار کر لو۔ تمہاری گفتار بھی سچی ہو، تمہارا کردار بھی سچا ہو، اور تمہاری زندگی میں اگر صداقت آ گئی، سچائی آ گئی، تو اس کا بینیفٹ، اس کا فائدہ تمہیں کیا پہنچے گا؟ اللہ فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سارے معاملات درست فرما دیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں فیصلہ کن انداز میں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر کے زندگی گزارتا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مان کے زندگی گزارتا ہے، فرمایا فقد فاز فوزا عظیما، وہی کامیاب اور کامران ہوتا ہے۔ آج ہماری زندگی میں کامیابی اور کامرانی کے مختلف پیمانے ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی کامیابی کامرانی اس میں ہے کہ فلاں ڈگری تک جو ہے وہ تعلیم حاصل کر لی جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کا اتنا مال اکٹھا کر لیا جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اتنی زمین جو ہے اس کا مالک بن جائے۔ کچھ لوگوں کے پیش نظر سیاسی اثر و رسوخ ہوتا ہے، وہ سیاست کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ کوئی کسی چیز کو ٹارگٹ بنا کے زندگی گزارتا ہے، لیکن ہم اللہ سے پوچھیں کہ اللہ کے ہاں کامیاب و کامران کون ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے ہاں کامیاب و کامران وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مان کے زندگی گزارتا ہے، ان کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ فقد فاز فوزا عظیما۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے یہی بات ارشاد فرمائی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں یاد رکھو کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، فرمایا لوگوں یاد رکھو تو کل قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے کامیابی کا معیار اللہ کے ہاں۔ اور میرے عزیز بھائیو، میں نے جو آیات پڑھی ہیں ان آیات کی روشنی میں، چونکہ ماشاءاللہ مجھے مولانا فرما رہے تھے، بتا رہے تھے کہ آپ کا یہ جو اکتوبر کا مہینہ ہے، اس میں انشاءاللہ دعوتی اور تبلیغی پروگراموں کا آغاز ہونے والا ہے، اور آپ کے جتنے پروگرام ہیں ان سب کا محور جو ہے وہ آقا کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت شخصیت ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے یہ پورے کا پورا سیزن جو ہے اس میں یہ مختلف پروگرام ہوں گے، مختلف علماء کرام آپ کے پاس تشریف لائیں گے، وہ سارے کے سارے آقا کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت زندگی کو اپنی گفتگو کا محور بنائیں گے، اساس اور بنیاد بنائیں گے۔ اور اسی موضوع کو میں لے کے آگے چلنا چاہتا ہوں، اور اس میں نے آپ کے سامنے مختلف آیات پڑھی۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے ایک چیز کی طرف دعوت دی ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، آپ کے حکم کے خلاف چلتا ہے، من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، اللہ کی طرف سے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، اور فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ اور مومنوں کی ابتدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو کہا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، اور سب سے پہلے اس توحید کی دعوت کو قبول کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہاں سے مومنوں کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے مومنوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور فرمایا جو ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ مومن ہے جو ان کے راستے کو چھوڑتا ہے، وہ یہ تبی غیر سبیل المؤمنین،
اس کا انجام اللہ فرماتے ہیں وَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ النساء کی پڑھی، یہ بھی سورہ نساء کی آیت ہے جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایمان والو اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ اطاعت کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کیا گیا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور فرمایا جو تمہارے اولی الامر ہیں، جو تمہارے کسی معاملے کے امین ہیں، جن کو ذمہ داری دی گئی ہے، ان کی بھی بات کو مانو، لیکن ان کی بات تب مانی جائے گی جب ان کی بات اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہو۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اللہ کی نافرمانی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور پھر فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی چیز میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، تنازع پیدا ہو جاتا ہے، آپس میں دو رائے ہو جاتی ہیں، تو فرمایا پھر کیا کرو، اس چیز کو جس میں اختلاف پیدا ہوا ہے اٹھاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لے جاؤ، جو اللہ اور اللہ کا رسول فیصلہ فرما دے اس کو من و عن قبول کر وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا۔ اور ایک آیت میں نے سورہ نور کی پڑھی، بلکہ دو آیتیں، فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جو مومن ہوتے ہیں جب ان کو بلایا جائے، دعوت دی جائے کس کی طرف، الی اللہ والرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں، ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے اللہ کی بھی سن لی اور مان لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سن لی اور مان لی، اور اللہ ان کے لیے سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں، ان کو ڈگری جاری کرتے ہیں، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اگر فلاح والے دیکھنا چاہتے ہو، کامیاب و کامران دیکھنا چاہتے ہو، پاس دیکھنا چاہتے ہو، تو فرمایا یہ گروہ ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ان کے سامنے آ جاتی ہے تو ان کی زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے، سمعنا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتا ہے، وَيَتَّقِي، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، وہی فائز ہے، وہی کامیاب و کامران ہے۔ اور سورہ احزاب میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، کسی مومن اور مرد کو، کسی مومن عورت کو یہ زیب نہیں دیتا، اسے یہ لائق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی فیصلہ آ جائے، جب ان کی طرف سے کوئی آرڈر آ جائے، جب ان کی طرف سے کوئی حکم آ جائے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، تو ان کے پاس اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے ہوتے ہوئے کوئی چوائس اور اختیار باقی رہتا ہے۔ اور یاد رکھو وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ پرلے درجے کا جو ہے وہ گمراہ ہو گیا، وہ صراط مستقیم سے ہٹ گیا، وہ صراط مستقیم جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا و مولا نے یہ فرمایا تھا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ لوگوں یہ میرا راستہ ہے، اس میرے راستے کی اتباع کرو، میرے راستے کو چھوڑ کے کسی اور راستے پہ نہ چلو، اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے کو اپناؤ۔ اور جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس حدیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی بات ارشاد فرمائی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے برحق پیغمبر ہیں، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کسی نے کہا تھا کہ گفتہ اللہ بوت گرچہ الحلقو میں عبداللہ بوت، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات اللہ کی بات ہوتی ہے، اگرچہ آپ کی زبان مبارک سے نکلتی ہے، اس لیے کہ قرآن نے اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے،
کہ صرف آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات اللہ کی وحی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کائنات میں کوئی اور ہستی نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہ فرمایا کرتے کان یشیر الی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول حضرت امام مالک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس بیٹھ کر اللہ کے رسول کی حدیث لوگوں کو پڑھائی۔ آج موطا امام مالک بخاری شریف کی طرح جو ہے وہ صحیح کتاب ہے، یہ موجود ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے یہ خادم، یہ دین کے دائی، یہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے لوگوں کائنات میں ہر بندے کی بات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ وہ ہستی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کی بات کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، جن کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اللہ کے نبی کی بات کو رد کر دیا تو انسان برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، اس کا دین ختم ہو گیا۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مرضی سے گفتگو بھی نہیں فرمائی، وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اے میرے نبی، ہم نے آپ کو اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، رسول بنا کے بھیجا ہے، اور جو ہم نے آپ کو مشن دیا ہے، جو ہم نے آپ کے ذمہ ڈیوٹی لگائی ہے، اس ڈیوٹی کو پورا کرے۔ میرا پیغام اور میرا میسج جو ہے وہ میرے بندوں تک پہنچائیں، اور اس پیغام کے پہنچانے میں کسی سے مت خوف کھائیں، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، میرا آپ کے ساتھ وعدہ یہ ہے کہ آپ کو کائنات کی کوئی چیز جو ہے وہ نقصان نہیں دے سکتی، اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور اس سے پہلے صحابہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کے نازل ہونے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکورٹی گارڈ ہوتے تھے، آپ کے محافظ ہوتے تھے، جب آپ آرام فرماتے یا سفر میں ہوتے وہ آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے، اور جب اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی اس کے بعد فرمایا اب مجھے تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں، میری حفاظت عرش والا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس۔ میرے عزیز بھائیو، بعد میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یہ کوئی معمولی حیثیت نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ان کے سامنے اللہ کے پیغمبر کی حدیث آتی ہے مثال کے طور پہ۔ اللہ اکبر، ایک آدمی جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، مسجد میں آیا اور اب حکم یہ ہے کہ من جاء فی المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جس کو ہم تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ جب بھی کوئی بندہ مسجد میں آئے جب تک 2 رکعتیں تحیۃ المسجد، مسجد کا سلام ادا نہ کر لے اس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ امام جو ہے وہ خطبہ دے رہا ہے اور خطبے میں بھی وہ آتا ہے تو آگے 2 رکعتیں پڑھ کے پھر بیٹھے۔ چاہیے تو یہ ثواب لینے کے لیے آدمی امام کے منبر پہ چڑھنے سے پہلے مسجد میں آ جائے تاکہ جو اللہ کے لکھنے والے ہیں ان کی گنتی اور ان کے شمار میں اس کا نام لکھ دیا جائے۔ لیکن جب وہ اپنے رجسٹر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں خطبہ سننے کے لیے، اس کے بعد اگر کوئی آدمی آتا ہے کوئی ضرورت کی وجہ سے پیچھے رہ گیا تو جب تک وہ 2 رکعتیں نہیں پڑھتا اس کے لیے بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا، وہ آیا بیٹھ گیا اور اس نے 2 رکعتیں ادا نہیں کی، فرمایا قم فصلی رکعتین، کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعتیں ادا کرو۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی کی یہ حدیث آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس حدیث کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے امام کے قول کے خلاف ہے۔ کیونکہ ہمارے امام نے جو مسئلہ بیان کیا ہے اس میں یہ 2 رکعتوں کا ذکر نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔ کتنی مثالیں ہیں نماز کی، نماز کا ایک رکن لے لیں، نماز کی ایک ادا لے لیں، نماز کا ایک عمل لے لیں، کتنی چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چمکتی ہوئی دمکتی ہوئی نورانی حدیث آتی ہے لیکن لوگ اس کو
پھینک دیتے ہیں، اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس لیے کہ یہ بات ان کے بتائے ہوئے مولوی کے مسئلے کے خلاف ہے۔ یہ حدیث مسئلے کے خلاف ہے جو مولوی نے بتایا ہے۔ ہم مولوی کی مان لیتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھکرا دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا جا سکتا میرے عزیز بھائیوں۔ اور یہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا، جو میں نے حدیث پڑھی، اس حدیث کو امام ابو داؤد نے بیان کیا، امام ترمذی نے بیان کیا، ابن ماجہ نے بیان کیا، امام حاکم نے، اور یہ امام حاکم اپنی کتاب میں بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ صحیح علی شرط مسلم، امام مسلم کی جو صحیح ہونے کی شرائط ہے یہ حدیث کے اوپر پورا اترتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک بشیر کو یہ ارشاد فرمائی، اور وہ کیا تھی؟ فرمایا تھا کہ اس فرقت الیہود علی 71 فرقہ، فرمایا تم سے پہلے جو گزرے ہوئے یہودی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو موجود تھے، فرمایا وہ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، یہودی، فرمایا وہ 71 یعنی 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے، ان کے گروہ، ان کے فرقے، ان کی جماعتیں 71 جماعتیں ان کی بن گئی۔ وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ 72 فرقہ، ان کے بعد عیسائی آئے، کرسچن آئے، اور وہ جو ہے وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو بات ارشاد فرمائی، یہ غور کرنے والی بات ہے، اس کو میرے بھائیو ذرا غور کیجئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَتَفْتَرِقُ هَٰذِهِ الْأُمَّةُ، ہم کس کی امت ہیں؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کہہ سکتے تھے کہ میری امت جو ہے، لیکن اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میری امت، فرمایا سَتَفْتَرِقُ هَٰذِهِ الْأُمَّةُ، یہ امت جو ہے، یہ امت اللہ اکبر علی 73 فرقۃ، یہ 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ اس لیے کہ جو فرقوں میں تقسیم ہونے والے ہیں ان کا اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کا اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اللہ کے نبی نے ان کی اپنی طرف نسبت بھی گوارا نہیں کی۔ ہاں، امت میں جن کا اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق ہے، جن کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہے، جو صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، جو اس بات کا استحقاق رکھتے ہیں، حق رکھتے ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ ہم امت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میری امت کے یہ 73 فرقے کلھا فی النار، یہ سارے کے سارے جہنم میں جانے والے ہیں، الا واحدۃ، ایک ان میں کامیاب ہونے والا ہے، ایک ان میں کامرانی پانے والا ہے، ایک جنت کا وارث بننے والا ہے، ایک جہنم سے بچایا جانے والا ہے۔ قیل من ہم یا رسول اللہ، یا من ہی یا رسول اللہ، پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں کل جنت کا داخلہ ملے گا؟ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم سے بچا لیا گیا، جنت کا داخلہ نصیب ہو گیا، وہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان 73 فرقوں میں ایک جنت میں جانے والا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال من کان علی مثل ما انا علیہ، فرمایا وہ لوگ ہیں جو اس طریقے پہ چلنے والے ہیں جو آج میرا طریقہ ہے، وہ اصحابی، اور جو میں نے اپنے صحابہ کو سکھایا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے لوگوں گواہ ہو جاؤ، یہ بات ذہن نشین کر لو، اس بات کو اچھی طرح یاد کر لو۔ یا رسول اللہ کیا بات؟ فرمایا کوئی ایسا عمل جو تمہیں جنت کا وارث بنانے والا ہے، جو تمہیں اللہ کے قریب کرنے والا ہے، میں نے تم سے چھپایا نہیں ہے، میں نے تمہیں بتا دیا ہے، میں نے تمہیں بتا دیا ہے۔ اور کوئی ایسا عمل جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے اور تمہیں جہنم میں لے جانے والا ہے، وہ بھی میں نے تمہارے سامنے کھول کے رکھ دیا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ میری شریعت جو ہے یہ ایسی شریعت ہے کہ لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا
میں روشنی ہوتی ہے، اس کی رات بھی روشن ہے، لیکن اس شریعت کے ہونے کے بعد فرمایا اگر کوئی ہلاک ہوتا ہے، کوئی برباد ہوتا ہے، وہ کون ہے جو خود اپنے آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی، فرمایا جو آج میرے طریقے کو اپنانے والا ہے، ما انا علیہ، جو آج میرے طریقے کو اپنانے والا ہے، وہ اصحابی، اور میرے صحابہ کے طریقے کو اپنانے والا ہے، وہ کامیاب و کامران ہونے والا ہے، وہ جنت میں جانے والا ہے، باقی سارے کے سارے جہنم میں جانے والا ہے۔ اب یہ حدیث سامنے رکھیں، ہر فرقہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والے، جو طریقہ، جو راستہ، جو سنت، جو منہج اللہ کے نبی دے کے گئے تھے، اس کو اپنانے والے ہم ہیں صحیح معنوں میں اللہ کے رسول کے وارث۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں اللہ نے آپ کو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، اپنے علم کو استعمال کرتے ہیں، ماشاءاللہ ذمہ داری کے جو معاملات ہیں، لوگوں سے لین دین کے معاملات ہیں، خرید و فروخت کے معاملات ہیں، اپنے بچوں کے رشتہ داری کے معاملات ہیں، اور دنیا کے جتنے معاملات ہیں، اس میں ہم اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، اور عقل کو استعمال کر کے کوشش یہ کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر چیز کو ہم حاصل کر سکیں۔ لیکن کیا بات ہے کہ جس چیز پر ہماری آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے، جب اس کے اختیار کرنے کا وقت آتا ہے تو کوئی اپنے باپ دادے کے طریقے سے چل پڑتا ہے کہ چونکہ میرا باپ دادا یہ کرتا تھا لہذا باپ دادے کے طریقے پہ میں نے چلنا ہے، اور کوئی اپنے محلے کے مولوی کے پیچھے چل پڑتا ہے کہ میرے محلے کا مولوی نے یہ مسئلہ کیا ہے اور میں نے محلے کے مولوی کی بات کو ماننا ہے، اور کسی نے اپنے پیر کو اپنا پیشوا بنا رکھا ہے، کسی نے امام کو پیشوا بنا رکھا ہے، لیکن جسے اللہ نے پیشوا بنا کے بھیجا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ ہم نے انہیں اپنا پیشوا اور رہبر نہیں بنایا جن کے بارے میں اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ جو میرے نبی دے دے اسے لے لو، جس سے میرے نبی روک دے اس سے رک جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ جو اللہ کے نبی کا مقام تھا، جو اللہ کے نبی کے مقام کا تقاضا تھا، ہم وہ پورا نہیں کر رہے، ہم اس منہج سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، فرمایا کل امتی، لوگوں میری پوری کی پوری امت جو ہے یدخلون الجنہ، یہ جنت میں داخل ہونے والی ہے، میری پوری کی پوری امت جنت میں داخل ہونے والی ہے، الا من ابا، سوائے اس بد قسمت کے جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کہ ایسا بھی کوئی بد قسمت ہو سکتا ہے، بد نصیب ہو سکتا ہے، کوئی ایسا بھی جاہل ہو سکتا ہے کہ وہ جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ فرمایا ہاں، من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری مانتا ہے، جو میری اطاعت کرتا ہے، جو میری اتباع کرتا ہے، اس نے جنت کو اختیار کر لیا، جنت کو پسند کر لیا، وہ جنتی ہے۔ اور جو میری نافرمانی کرتا ہے، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، اور وہ جنت میں جانے سے خود انکار کر رہا ہے۔ عزیز بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے حوالے سے اللہ کی قسم یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہے، اللہ کے نبی کا امتی ہونا یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر، دیکھتے ہیں کہ جنت کی یہ نعمت، جنت کا یہ مقام، اللہ کا یہ کرم، اللہ کا یہ فضل، اللہ کی یہ عطا، اللہ کا یہ گفٹ، اللہ کی یہ رضا۔ پوچھتے ہیں کہ اللہ یہ مقام کس کے لیے، یہ تیری رضا کس کے لیے، یہ اتنا عظیم اجر کس کے لیے، اللہ یہ سارا کچھ کس کے لیے تیار کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں موسیٰ یہ میں نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تیار کیا۔ آپ کا جو وقت ہے وہ عصر سے لے کر
تک کا بڑا مختصر اور شارٹ وقت ہے آپ کا، لیکن اجر کے اعتبار سے آپ پہلی ساری امتوں سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ کل جنت کا دروازہ کھولنے والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور نبی اکرم کے بعد سارے نبی جنت میں داخل ہوں گے، اور امتوں میں سب سے پہلے جنت میں جانے والی امت آپ لوگ ہیں، وہ امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ سارا کچھ تم نے امت محمد کے لیے تیار کیا ہوا ہے، اللہم اجعلنی فی امت محمد، پھر اللہ مجھے بھی امت محمد بھی کر دے۔ یہ بہت بڑا شرف ہے، یہ کمال جو اللہ کی طرف سے آپ کو ملا ہے، اس کی قدر کریں، اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ جو رب العالمین نے آپ کو شرف بخشا ہے اس شرف کی قدر کریں۔ یہ ایسے اعزاز نہیں ملتا آپ کو، اللہ نے وہ نبی بخشا ہے، وہ نبی عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت تلاوت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، اور قرآن پڑھتے ہوئے سورہ ابراہیم کی اس آیت پہ پہنچے، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ الہ العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام سے باتیں، الہ العالمین یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی، اور لوگوں میں جو میری پیروی کرتا ہے فإنه منی، وہ مجھ سے ہے، وہ میری جماعت میں ہے، وہ میرے ساتھ ہے، ومن عصانی، اور وہ میری نافرمانی کرتا ہے، اللہ تیری مرضی ہے، معاف کرنے والا اس کو معاف کر دے، یا اس کو پکڑنا ہے تو پکڑ لے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سامنے یہ دعا کرتے ہیں، اور پھر فرمایا اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، سورہ انعام کی یہ آیت پڑھی، اللہ اکبر، سورہ مائدہ کی یہ آیت پڑھی، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ جب اللہ نے پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله۔ اللہ نے پوچھا کہ عیسیٰ تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کے مقابلے میں معبود بنا لے، اللہ کے مقابلے میں الہ بنا لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ما قلت لهم، اللہ میں نے تو وہی بات کہی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور اللہ کا حکم کیا ہے سارے نبیوں کے لیے، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ سارے نبیوں کی یہی دعوت، سارے نبیوں کا یہی مشن، اور پھر فرماتے ہیں اللہ اگر تم ان کو معاف کر دے تو معاف کرنے والا ہے، اگر اللہ تم کو عذاب دینا چاہے تو تیری مرضی ہے۔ اور یہ آیات پڑھی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ثم بکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ اب اللہ کے نبی رو رہے ہیں اور زبان سے یہ کلمات نکل رہے ہیں، اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی، اللہ میری امت کا کیا بنے گا، اللہ میری امت، اللہ میری امت۔ اللہ پاک دیکھتے ہیں اپنے نبی کو روتے ہوئے، بھیجتے ہیں، فرمایا یا جبریل اذهب الى محمد فسألہ ما یبکیہ، جبریل جاؤ میرے نبی کے پاس اور جا کے پوچھو کہ میرے نبی کون سی چیز تجھے رونے پہ مجبور کر رہی ہے، یہ آنکھوں سے آنسو جاری کیوں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل واپس جاؤ اللہ کے پاس، اللہ خوب جانتا ہے کہ میں کس لیے رو رہا ہوں، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نبی کی آنکھوں سے یہ آنسو اس لیے جاری ہو رہے تھے کہ اللہ کے نبی کو اگر فکر تھی تو اپنی امت کی فکر تھی، اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں اور میری بات سن رہے ہیں، جاگ کے سنیے گا یہ بات۔
اللہ کے نبی اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کا اپنی امت کے ساتھ پیار اور تعلق، کائنات کی بے شمار نعمتیں ہیں، اللہ نے کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا، اللہ نے کسی نعمت کا تذکرہ نہیں کیا۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، کاؤنٹنگ کرنا چاہو، شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، یہ انسان جو ہے یہ ظلم کرنے والا، اللہ کا نہ شکرا۔ ولو انما فی الارض من شجرۃ من اقلام والبحر یمده من بعده سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ فرمایا سارے کے سارے سمندر سیاہی میں بدل جائیں، سارے کے سارے درخت کلمے بنا دی جائیں، اور یہ سارے درخت جو ہیں ان کی کلمے بننے کے بعد اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں، یہ سمندر تو خشک ہو جائیں گے، قلم گھس جائیں گے، لیکن اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کسی نعمت کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن جب میرے نبی کی بات آئی فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ جب میرے نبی کی بات آئی فرمایا یہ جو نبی میں نے تمہیں عطا کیا ہے یہ میرا بہت بڑا کرم ہے تمہارے اوپر، بہت بڑا احسان ہے تمہارے اوپر۔ اور ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ حجۃ الوداع کا موقع، عرفات کا میدان، میں اور آپ اگر آج اپنے لیے دعا کریں اللہ کی قسم 10 منٹ کے بعد ہمارے ہاتھ تھک جاتے ہیں، ہم اپنی ذات کے لیے اللہ سے نہیں مانگ سکتے، لیکن عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ کے آقا و مولا میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 گھنٹے تک اللہ سے تمہارے لیے دعا کی، اپنی امت کے لیے دعائیں کی۔ اور یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کا تذکرہ کر کے، حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کر کے کہتے ہیں اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی۔ جبریل علیہ السلام آتے ہیں، پوچھتے ہیں، فرمایا وہ بھیجنے والا بہتر جانتا ہے کہ مجھے رونے پہ کیا چیز جو ہے مجبور کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جبریل علیہ السلام واپس جاتے ہیں اللہ کے پاس اور جا کے عرض کرتے ہیں کہ رب العالمین یہ بات ارشاد فرمائی ہے تیرے آخری نبی نے، اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں یا جبریل اذهب الى محمد فقل له انا سنرضيك في امتك ولا نسوءك۔ اے میرے نبی میرا تیرے ساتھ وعدہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن تیری امت کے بارے میں ہم تجھے راضی کر دیں گے، تجھے جو ہے وہ غم زدہ نہیں ہونے دیں گے۔ ولا نسوءك وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اللہ اکبر احادیث بہت زیادہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث عرض کرتا ہوں، وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتانی اللیلۃ آت من ربی، یہ جو رات گزری ہے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا تھا، اور اللہ کی طرف سے آنے والے اس فرشتے نے مجھے دو چیزوں میں ایک چیز کو اختیار کرنے کا، مجھے جو ہے وہ فیصلہ کرنے کا مجھے کہا فخیرنی بین ان یدخل امتی نصف امتی الجنہ والشفاعہ۔ وہ فرشتہ جو آیا اس نے مجھے میرے سامنے 2 چیزیں رکھی، 2 چوائسیں رکھی، اور کہا گیا کہ نبی جو چیز چاہتے ہو منتخب کر لو، ایک یہ ہے کہ آپ کی آدھی امت کو جنت میں داخل کر دیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو شفاعت کا حق دے دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ بات منظور نہیں کہ میری آدھی امت جو ہے
وہ جنت میں چلی جائے. میں تو اللہ سے شفاعت کا حق مانگتا ہوں, میں تو اللہ سے شفاعت کا حق مانگتا ہوں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب یہ بات کہی تو صحابہ کہنے لگے فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ننشدک اللہ والصحبت لما جعلک اللہ للشفاعہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتے ہیں اور اپنے صحابی ہونے کا واسطہ دے کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے صحابی, آپ کے ساتھی, اللہ کے پیغمبر, اللہ نے آپ کو شفاعت کا حق دیا ہے. کل قیامت کے دن ہمیں اس شفاعت سے محروم نہ کر دینا, کل قیامت کے دن ہمیں بھول نہ جانا. اور حدیث کے الفاظ ہے فلما ادبوا, اللہ کے نبی خاموش ہو گئے جب صحابہ بار بار یہ بات کہتے رہے ننشدک اللہ والصحبت. یا رسول اللہ اپنے صحابی ہونے کا واسطہ دیتے ہیں, اللہ کا واسطہ دیتے ہیں, کل اپنی شفاعت سے ہمیں محروم نہ کر دینا. اور یہاں یہ میں مسئلہ بھی بیان کر دوں کہ اللہ کے ہاں کوئی شفاعت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتا. آپ آیت الکرسی پڑھتے سب نے یاد کی ہوئی ہے, اگر کسی نے نہیں یاد کی یاد کرو. اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کس کے پاس طاقت ہے, کس کے پاس جرأت ہے, کس کے پاس قوت ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنی زبان کو ہلا سکے شفاعت کے لیے. من ذا الذی یشفع, اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کا اصرار دیکھا تو اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے کہ ایک بات ہے, انا اشہدکم باللہ, میں اپنے اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم سے ایک وعدہ لیتا ہوں, یہ وعدہ تم نے مجھے دینا ہے اور اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے. وہ یہ ہے کہ کل میری امت سے جو بندہ بھی کل قیامت کے دن آئے گا لا یشرک باللہ شیئا من امتی, کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا, میں اس کے لیے ضرور اللہ کے ہاں شفاعت کروں گا. آج ہم بے حیثیت امت اپنا جائزہ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کے حوالے سے ہم کہاں ہیں. ہماری زندگی میں, ہمارے معاملات میں, ہماری عبادات میں کہیں اللہ کے رسول کی سنت کی جھلک نظر آتی ہے؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے نبی کے طریقوں کے مطابق ہو, ہمارے معاملات اللہ کے رسول کے طریقوں کے مطابق ہوں, اور پھر کل قیامت کے دن حوض کوثر پہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی تو اللہ کے نبی اپنی امت کے استقبال کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اکبر, فرمایا مجھ سے پہلے جو پیغمبر تھے سب کو یہ اختیار دیا گیا, جب انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا, پوچھا, اللہ نے پوچھا کہ اب جو تم نے میری ڈیوٹی ادا کر دی, اب اس کے مقابلے میں جو اجرت لینی ہے مانگ لو. آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں نے اپنی اجرت مانگ لی, لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آتا ہے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی محبت ہے, اس امت کے درد ہے, اس امت کو صاف رکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کیا میں اپنے اس حق کو قیامت کے دن تک مؤخر کر سکتا ہوں, ڈیلے کر سکتا ہوں. جب اللہ قیامت کی صبح تک میرا آخری امتی بھی آ جائے گا تو میں ساری امت کو لے کر اللہ تیرے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا اور اس وقت اپنی اجرت مانگوں گا, اور اس وقت اللہ کے نبی کی زبان پہ کیا ہوگا, اللہم اغفر لامتی, اللہم اغفر لامتی, اللہ میری امت کو معاف کر دے, اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے, اللہ میری امت کو معاف کر دے, میری امت کی مغفرت فرما دے. اور میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, یہ اللہ کے پیغمبر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی خوبصورت جو ہے اس کا نقشہ کھینچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. فرماتے ہیں اغر علیہ للنبوۃ خاتم, اغر علیہ للنبوۃ خاتم من اللہ مشہود یلوہ ویشہد. میرے نبی وہ ہیں کہ جن کی پیشانی پہ نبوت کی مہر چمک رہی ہے. اللہ اکبر, اغر علیہ للنبوۃ خاتم من اللہ مشہود یلوہ ویشہد. اللہ کی گواہیاں ان کے لیے کہ میرا نبی سچا,
میرا نبی حق پر اللہ کی گواہیاں اپنے نبی کے لیے، اور اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کو مقام کیا بخشا، فرمایا وَتَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَىٰ اسْمِهِ، اس اللہ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا لیا۔ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ، ابھی میرے بھائی نے اذان کہی، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور یہ گواہی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ یہ نہیں کہتا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وَذَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَىٰ اسْمِهِ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ، فرمایا وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ، اللہ نے اپنے نام سے اپنے نبی کے نام کو الگ کیا ہے، اس سے مشتق کیا ہے۔ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ، عرش والا اللہ محمود ہے، اور میرے اور آپ کے آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ ان لی خمسۃ اسماء، فرمایا لوگوں میرے کئی نام ہیں لیکن 5 نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا محمد وانا احمد وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وانا العاقب الذي ليس بعده نبي، فرمایا میرا نام احمد بھی ہے، میرا نام محمد بھی ہے، میرا نام حاشر بھی ہے۔ حاشر وہ ہوتا ہے کہ جس کے قدموں پہ اللہ نے آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے ہر انسان کو اکٹھا کرنا ہے۔ الذی یحشر الناس علی قدمی، اور فرمایا وَأَنَا الْمَاحِي، مجھے اللہ نے مٹانے والا بنا کے بھیجا ہے، اور میں کس چیز کو مٹانے والا ہوں؟ میرے آنے کے بعد اللہ نے یمحو اللہ بِهِ الْکُفْرَ، کفر کو مٹا دیا۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں سب سے آخر میں آنے والا ہوں، اور سب سے آخر میں آنے والا الَّذِي لَيْسَ نَبِيًّا بَعْدَهُ، جس کے بعد کوئی دوسرے نبی نے نہیں آنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ یہ گفتگو فرمات سن رہے ہیں کہ آقا کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک آخری بات کر کے آپ کے ایمان کو بڑھا کے آپ کے اندر ذوق و شوق پیدا کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، امام البانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور زمانہ کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر اس روایت کو بیان کیا ہے۔ ابو امامہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وعدنی اللہ عز وجل، میرے اللہ، وہ عظمتوں والے اللہ، وہ شانوں والے اللہ نے میرے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ فرمایا وہ وعدہ یہ ہے کہ ان یدخل الجنۃ من امتی 70,000 بغیر حساب ولا عذاب، کہ میری امت سے 70,000 لوگ جو ہیں ان کو بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ بات پھر وہی آ گئی، نبی کا اس امت کے ساتھ تعلق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ یہ 70,000 تو بڑے تھوڑے ہیں، فرمایا میرے نبی مانتے ہو مع کل 70,000، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 بنا دیتا ہوں۔ اور یہ مسند امام احمد کی روایت میں، وفی روایت اخرى الذي رواه الامام احمد فی مسندہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور زیادہ کر، فرمایا مع کل واحد 70,000، 1000 کے ساتھ نہیں، اب ہر ایک کے ساتھ ہی تو بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل ہونے والا ہے۔ 70,000 ایک بندہ اپنے ساتھ لے کے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ یہ ہے میرے اور آپ کے آقا مولا، اور اس نبی کی بات آئے، اس کی اتباع و اطاعت کی طرف آپ کو بلایا جائے۔ ہم باوفا تھے اس لیے تمہاری نظروں سے گر گئے، تمہیں شاید تلاش کسی بے وفا کی تھی۔ آج اس کائنات کے اندر یہی وہ جماعت حقہ ہے کہ جن کا منہج معنا علیہ واصحابہ، جن کی دعوت کا محور اللہ کا قرآن اور حضرت محمد رسول اللہ کا فرمان، جو لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلاتے ہیں۔ اس لیے کہ اس بات کی گارنٹی ہے
فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن، ابھی خطبے میں آپ نے سنا ہے کہ جس کے بارے میں ہر خطیب یہ کہتا ہے فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، اور دوسرا نبی کی سنت جس کے بارے میں ہر خطیب یہ اعلان کرتا ہے ہر خطبے میں وَخَيْرُ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ دو چیزیں اپناؤ گے، اختیار کرو گے، گارنٹی میں دیتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے جب تمہاری زندگی سے یہ کتاب اور سنت میرا طریقہ اور اللہ کا قرآن جو ہے یہ چھوٹ جائے گا، پھر تمہیں گمراہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہی وہ ایک جماعت حقہ ہے جن کی دعوت کا محور اور بنیاد اور اساس اور بیس جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، اور آپ کو اس طرح بلاتے ہیں، وگرنہ اللہ کی قسم آپ جانتے ہیں ادھر آنکھیں بند ہوتی ہیں، مرنے والا اپنے پیچھے یتیم بچے چھوڑ کے جاتا ہے اور آگے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب یہ تیجا ہے، اب یہ ساتواں ہے، اب یہ 10واں ہے، اب یہ 40واں ہے، ان یتیموں کا مال کھاتے ہیں، مال کے لٹیرے جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، اور یہ وہ جماعت ہے جو آپ کی عزت کی بھی محافظ ہے۔ میاں بیوی میں تھوڑی سی بات ہو گئی، اختلاف ہوا، خامد نے غصے میں آ کے بیوی کو طلاق دے دی، طلاق طلاق طلاق، اور اب وہ محلے کی مسجد کے مولوی کے پاس جاتا ہے یا کسی کے پاس جاتا ہے، اور اللہ کی قسم جہاں بھی جاتا ہے اسے یہی جواب ملتا ہے کہ جب تک حلالہ نہیں کرواؤ گے بات نہیں بن سکتی، کہاں سے کرائیں حلالہ؟ سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے کہ میں نہیں، لیکن وہاں بھی یہ فقیر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کی عزتوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ کسی نے بتایا کہ جاؤ جو فتویٰ دیتے ہیں اللہ کے قرآن کو سامنے رکھے، نبی کی سنت اور فرمان کو سامنے رکھے، ان کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اگر عدت نہیں گزری رجوع کر لو، اگر عدت گزری ہے تو تجدید نکاح کر لو۔ ہے کوئی کائنات میں ایسے لوگ؟ تو اس لیے آپ کو دعوت یہ ہے، انشاءاللہ آگے بھی پروگرام چلیں گے جس میں آپ کو اسی منہج کی طرف بلایا جائے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں زندگی کے اندر قرآن کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارا جینا اور مرنا تیرے قرآن کے لیے ہو، تیرے نبی کی سنت کے لیے ہو، اور پھر اللہ پاک اسی منہج پہ رہتے ہوئے تجھ سے ملاقات ہو، اور جب تجھ سے ملاقات ہو تو راضی ہو، اور پھر جب تو راضی ہو تو پھر انشاءاللہ نبی سے ملاقات ہو، پھر نبی کے حوض کوثر میں بھی ملاقات ہوگی، جنتوں میں بھی ملاقات ہوگی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر